کیا آپ کے نزدیک بھی یہ انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہے اور تقریباً ناممکن ہے ابھی نتائج پریڈکٹ کرنا، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے درست کہا ہے کہ یہاں پر جو 20 حلقوں کے انتخابات ہو رہے ہیں، واقعتاً صورتحال یہی ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہے اور فریقین اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں رقوم کا استعمال بھی شامل ہے، اس میں برادریزم کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے، اور پارٹیز کے پاس جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان انتخابات پر یہ صرف ضمنی انتخابات نہیں بلکہ اس پر پنجاب حکومت کا انحصار بھی ہے، اور 22 جولائی کو جو وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ 17 جولائی کو ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی درست کہا ہے کہ آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے بھی ابھی سے پریڈکٹ کیا جا سکے گا کہ عوام میں کس پارٹی کو کس حد تک مقبولیت حاصل ہے۔ تو سروان بنی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ 20 حلقے جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، یہ 20 کے 20 میں پاکستان مسلم لیگ نون سن 2018 میں الیکشن ہار گئی تھی۔ گویا کہ یہ ایک طرح سے ٹریڈیشنلی پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقے نہیں ہیں۔ یہ فیکٹر جو ہے یہ کیا کاؤنٹ کرے گا جب الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے جن 20 حلقوں کی بات کی ہے اس میں 10 حلقے وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹس نے جیتے تھے، اور 10 حلقے وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ اس وقت جو آزاد امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں ان میں زیادہ تر دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، لہٰذا 10 جو آزاد امیدواروں نے جیتے تھے ان حلقوں پہ ایج حاصل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جو انتخابات جیت کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی وابستگی تبدیل کی تھی ان حلقوں پہ آج بھی تحریک انصاف کو برتری حاصل نظر آ رہی ہے۔